جی آج جناب علی 8 اگست ہے اور سیچرڈے کا دن ہے. سیچرڈے فرینڈز ڈے. آج کسی دوست نے ملنا ہے تو گپ شپ کے لیے ملے، کھانا شانا کھلائے یا کھائے، ہائی ٹی کرے یا کرائے، ٹھیک ہے. اور قانونی مشاورت کے لیے ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں. اور آپ نے جو قانونی ٹی وی والا وہ بنانا ہے کارڈ، اس سلسلے میں بھی واٹس ایپ پہ آپ رابطہ قائم کریں. اور جو مشاورت فری، قانونی مشاورت ہے فری، وہ ہم سے کریں. پورے پاکستان میں ہمارے دوست ہم سے کریں، ہم انشاءاللہ ان کو پورے پاکستان میں MLC منصف لا کمپنی ان کو فری مشورے دے گی، ٹھیک ہے جی، وہ کریں. اور اس کے علاوہ رشتے ناتوں کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے والنٹیئرلی اپنے ممبران کے لیے، اس کے لیے آپ اپنے بچوں کی CV وغیرہ مجھے بھیجیں. اور اب دیکھیں آج کا یہ پروگرام. السلام علیکم. لو جی، اگست کے مہینے میں پاکستان کو اتنی بڑی کامیابی ملی ہے کہ ساری دنیا، میں صرف انڈیا کی اسرائیل کی بات نہیں کر رہا، ساری دنیا انگشت بدنداں ہے. انگشت بدنداں، انگلی دانتوں میں دے دی ہے سب نے کہ یہ کیا معاہدہ ہو گیا. اچھا، اس کی خبر پہلے نہیں پڑی؟ آپ دیکھیں شہباز شریف صاحب جب یہاں سے جا رہے تھے تو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ والا معاہدہ ہونے جا رہا ہے. کسی کو پتہ تھا؟ اس کو خفیہ رکھا گیا تاکہ دشمن، جو چوکنا دشمن ہے، اس کو بھنک نہ پڑے، وہ روڑے نہ اٹکائے. یہ امریکہ روڑے اٹکا سکتا تھا، اسرائیل، بھارت روڑے اٹکا سکتے تھے. جب دستخط ہو گئے تو انہوں نے ایسے کر کے کاپی دکھا دی. یہ دیکھو، یہ دیکھو، او مائی گاڈ، یہ اتنی بڑی کامیابی ہے تینوں ملکوں کی کہ اس سے خطے میں جو ہے نا طاقت کا توازن جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا بالکل ہی. پہلے اس خطے میں طاقت کا توازن انڈیا اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا، اور مڈل ایسٹ میں وہ اسرائیل سمجھ رہا تھا. اب کیا ہوا؟ اب جناب علی سعودی عرب یکدم ایٹمی ملک بن گیا، ترکی یکدم ایٹمی ملک بن گیا، پاکستان تیل والا ملک بن گیا، پاکستان کے ترکی کے وسائل پاکستان کے ہو گئے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے بھائی. اس کو تو میں کہتا ہوں جشن منانا چاہیے بالکل. کل کون سی ڈیٹ تھی؟ کل والی ڈیٹ میں اس کو جشن منانا چاہیے. پاکستان کو اتنی بڑی کامیابی ملی ہے. آپ کو پتہ ہے امریکہ نے پچھلے دنوں سعودی عرب کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ معاہدہ کریں، اس کا ایٹمی پاور کا معاہدہ کریں. تو جب وہ کرنے لگا انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اتنے کھرب دیو جی. سعودی وہ تو پیسے مانگتا ہے نا، وہ جو ہے ٹرمپ ہے، وہ تو سیدھے کہتا ہے نوٹ دکھا میرا موڈ بنے. وہ اس نے پیسے مانگے، انہوں نے دے دیے سعودی عرب والوں نے. تو آخر میں اس نے کہا ابراہیم ایکارڈ کے اوپر کے مطابق آپ کو یہ کرنا پڑے گا، یعنی کہ اسرائیل کو پہلے تسلیم کرو، پھر آپ کو ایٹمی تنصیبات کے حوالے سے آپ سے بات کی جائے گی. تو سعودی عرب نے کہا جی نہیں. اس کے بعد یہ خیال پیدا ہوا کہ سعودی عرب پاکستان، پہلے میں نے بتایا نا، پہلے ہمارا سعودی عرب کے ساتھ مکہ اور مدینے کی کنجیاں ہمیں ملی تھی، یہ ہمیں سعادت ملی تھی. اور این سعادت بزور بازو نیست، این سعادت بزور بازو نیست، کہ بازو کے ذریعے آپ یہ سعادت نہیں لکھ، یہ سعادت ہے جب ملنا چاہے تو مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اتنی بڑی کامیابی ملی ہے کہ کل کا امریکہ اور بڑے بڑے ملکوں میں بھونچال آ گیا ہے. سب سے پہلے مودی نے کال کی ہے جناب علی یہ اس کو نیتن یاہو کو کہ یہ کیا ہو گیا، اب تو تم سعودی عرب کے اوپر بھی حملے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور یہ سارے، تو یہ خطے میں اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے کہ یکدم ترکی بھی ایٹمی ملک بن گیا ہے، سعودی عرب بھی ایٹمی ملک بن گیا. ہمارے پاس 200 سے زیادہ جو ہے ایٹم بم موجود ہیں الحمدللہ پاکستان کے پاس. ٹھیک ہے. تو اس معاہدہ کرنے کا اب پاکستان کو بھی میکسیمم فائدہ ہونا چاہیے. جیسے وہ ایٹمی ملک بن گئے نا،
ہم تیل والے ملک بن گئے تو ہمیں تیل اس ریٹ پہ دیں، پٹرول کی بات کر رہا ہوں، ڈیزل کی بات کر رہا ہوں، جو ریٹ سعودی عرب میں ہے یہ سعودی عرب ہمیں دے۔ پاکستان کے یہ جو لوگ ہیں نا شہباز شریف وغیرہ، اس طرف بھی توجہ دیں۔ شہباز شریف صاحب نے کیا بیان دیا ہے کہ الحمدللہ جی معاہدہ ہو گیا ہے اور اس کا سارا سہرا جو ہے وہ عاصم منیر کو جاتا ہے۔ اب ہمارے وزیر اعظم خود اس کو کریڈٹ دے رہے ہیں تو ہم بھی کہہ رہے ہیں موسٹ ویلکم۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ جو عاصم منیر کی اسٹریٹجی ہے نا، جس طریقے سے انڈیا کو عاصم منیر نے شکست دی ہے، عاصم منیر ہی لڑا ہے نا، حکومت تو نہیں لڑی، فوج ہی لڑتی ہے نا جنگ، تو وہ اتنی بڑی کامیابی ہوئی ہے کہ اب اس کی کامیابی کا جو لوہا ہے نا وہ سارے مانتے ہیں۔ وہ ٹرمپ بھی مانتا ہے کہ عاصم منیر اور شہباز شریف جو قیادت ہے یہ بڑی وزڈم والی ہے، بڑی زیرک ہے اور بڑا کچھ، تو اس سے سرجی خطے میں بڑی تبدیلی آئے گی۔ تو ہماری تبدیلی تب آئے گی جب سعودی عرب کا پٹرول ہمارا پٹرول ہوگا۔ جیسے ہمارا ایٹم بم سعودی عرب کا ایٹم بم بن گیا ہے نا، تو سعودی عرب کا تیل ہمارا تیل ہو۔ سعودی عرب والے بتائیں جی آپ کا تیل کتنے کا لیٹر مل رہا ہے، سعودی عرب سے ہمیں کومنٹس کر کے بتائیں۔ ہمارا چینل پاکستان کے قانونی ٹی وی جو ہے پاکستان کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ سعودی عرب میں دیکھا جاتا ہے، تیسرے نمبر پہ متحدہ عرب امارات، دبئی وغیرہ میں دیکھا جاتا ہے ہمارا چینل قانونی ٹی وی۔ تو قانونی یہ کریں جی کتنے کا وہاں لیٹر ہے، ہمیں پٹرول اتنے ہی لیٹر چاہیے، تب ہم خوشی میں عوام شامل ہوں گے۔ عوام، کیا میری یہ تجویز آپ کو اچھی لگی ہے؟ اچھی لگی ہے تو اس کے اوپر آپ تبصرہ کریں۔ اب جی کل بی بی سی نے شرارت کی ہے، کل انہوں نے کہا جی کہ ایران اس معاہدے سے خوش نہیں ہے۔ مجھے بھی کومنٹس آئے اور لوگوں نے بھی بتایا، بی بی سی نے خبر چلا دی، وہ ایک کوئی لیڈر تھا اس کے حوالے سے، لیکن نہیں سر جی نہیں۔ سعودی عرب کا جو ایران کا سرکاری میسج آیا ہے نا، انہوں نے اس معاہدے کو ویلکم کیا ہے۔ وہ تو پہلے ہی پاکستان کے ممنون ہے، ترکی کے ممنون ہے، سعودی عرب سے تھوڑے سے وہ ناراض ہیں کہ جناب امریکی اڈے دیں۔ اب امریکی اڈے سعودی عرب سے ختم ہو جائیں گے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سعودی عرب سے ختم ہونے چاہیے سر۔ یہ ہمارا بھی مطالبہ ہے، یہ صرف ایران کا نہیں ہے، یہ ہمارا بھی مطالبہ ہے۔ ہم دبئی کا ٹھیکہ نہیں لینا چاہتے، ہم سعودی عرب کا چاہتے ہیں کہ سعودی عرب میں امریکی اڈے ختم ہو جانے چاہیے۔ اب محمد بن سلمان جو ہے یہ جرأت کا مظاہرہ کرے اور امریکہ کو کہیں السلام علیکم، اب میرے دفاع کے لیے ایٹمی قوت جو ہے پاکستان آ گئی ہے، ترکی آ گئی ہے، اب آپ کی ضرورت نہیں رہی، بخشو بھی بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا، یہ ان کو اب کہنا چاہیے۔ اور ایران نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم اس معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہیں، مکہ معاہدہ کا، اور ساتھ ہی ریکویسٹ کرتے ہیں سعودی عرب سے کہ وہ امریکی اڈے ختم کرے۔ یہ بالکل جینوئن ہے، اس کے اوپر آپ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے، بالکل جینوئن بات ہے۔ یہ میرا بھی یہی مطالبہ ہے کہ سعودی عرب سے امریکی اڈے ختم کرو، اور سعودی عرب کا جو ٹھیکہ ہے وہ ہم نے لے لیا ہے، اور ہمارا ٹھیکہ وہ لیں، ہمیں پٹرول اسی قیمت پہ دیں جو سعودی عرب میں چل رہا ہے۔ میرے اس نظریے کو اچھا لگے تو لازمی آپ آگے شیئر کریں۔ اگلی خبر سر جی کہہ رہے ہیں جناب علی کالوی بلاول بھٹو نے عجیب و غریب قسم کی تقریر کی ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اب 2 دن باقی رہ گئے ہیں، یہ اسے کیا کہتے ہیں 10 اگست کے بعد سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ تو 10 اگست کے بعد جناب علی نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں وہی اتحاد برقرار رہے گا جڑا پہلے ہے۔ پرانی تنخواہ تے گزارا کرو سہیں، پرانی تنخواہ پہ گزارا کرو، تو یہ رہے گا۔ اس لیے رانا ثناء اللہ نے بھی کہا ہے کہ بلاول بھٹو کو بچگانہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، سیاسی نابالغ ہونے کا ثبوت نہیں دینا چاہیے، ان کو جناب اچھے طریقے سے ان کو
जनाब पॉलिटिक्स करें, संजीदा करें। नवाज शरीफ ने भी यही मशवरा दिया था कि जनाब आप नफरत ना फैलाएं, इख्तलाफ रखें, लेकिन बिलावल एक कदम आगे बढ़ा हुआ है, वो बाप की भी नहीं मान रहा। मैं आपको ये भी बता दूं, जरदारी ने भी कहा है, जरदारी ने भी कल मुआहदे की ज़बरदस्त तारीफ की है और नून लीग की तारीफ की है और आसिम मुनीर की तारीफ की है, लेकिन बिलावल जो है उसका बयान नहीं आ रहा। इस हवाले से उसका बयान नहीं आ रहा। उसको चाहिए कि वो बचगाना सियासत से बाहर आए, वरना न 3 में रहेगा न 13 में। इमरान खान के साथ लगने की कोशिश भी ना करना। वो जो भी लगा है ना वो गया, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो कोई भी बड़ा बंदा हो, जवेद हाशमी हो, कोई हो, जो इमरान खान के साथ उसके साए में आएगा वो बर्बाद हो जाएगा। ये सोना मट्टी हो जाएगा, ये ज़हन में रख लो। वो सोना है, मौलाना फजल रहमान सोना है। लेकिन मौलाना फजल रहमान अगर ये कहे कि जनाब आप 27 सितंबर का जो लॉन्ग मार्च है उसमें शामिल होने के लिए तैयार रहें, तो फिर मौलाना साहब भी सोने से मट्टी में तब्दील हो जाएंगे। ये ज़हन में रख लेना आप, ठीक है। तो बाकी जनाब अली, पेट्रोल की कीमतें अब उसकी कोई अहमियत नहीं रही, महंगी हो या रुपया 2 रुपया रोज़ ही ऊपर नीचे हो रहा है। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन अमन की तरफ दुनिया बढ़ रही है। और ये जो मुआहदा भी यही किया है ताकि इसराइल भी हमलावर होने से रुके, बाज रहे, और इंडिया भी बाज रहे। और ये बाज रहेंगे, अब रहेंगे, अब हमला करके देखेंगे तो पता लग जाएगा, ठीक है। और जो सऊदी अरब है वो अपने मुसलमान भाई यमन वाले जो हैं, जो हौसी, उनसे भी सुलह सफाई की कोशिश करें, ठीक है। ये जनाब अली आज का व्यू है। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं।